وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا میرے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، میرے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک گروہ مرجیہ یا جبریہ، دوسرا گروہ قدریہ۔ اب مرجیہ یا جبریہ اور نمبر 2 قدریہ، یہ کون سے گروہ ہیں؟ ان کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلا گروہ جو جبریہ یا مرجیہ کہلاتا ہے، اس کا بانی، اس گروہ کو بنانے والا واصل بن عطا تھا۔ اس کا یہ نظریہ اور اس کے ذریعے سے اس کے جماعت اور گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، یہ اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر سکتا، ایک مجبور ہے۔ جیسے یہ گلاس، اب یہ گلاس یہاں سے یہاں آنے میں بالکل بے اختیار ہے، یہاں پڑا ہے، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں، یہ یہیں پڑا رہے گا۔ تو اسی طرح انسان بھی ہے کہ اس کو اپنے کسی عمل میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو وہ ہلتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ بولتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ کھاتا پیتا ہے، ورنہ وہ ایک مردہ لاش۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جبریہ کا۔ دوسرا گروہ جو گمراہ ہے، اس گروہ کا نام ہے قدریہ۔ اس قدریہ گروہ کی بنیاد رکھنے والا جہم بن صفوان تھا۔ پھر اس کے ذریعے سے اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ بنا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں با اختیار ہے، کہ جو کام بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس کے کسی عمل میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں، یہ جو چاہے کر لے، اس کے کسی عمل میں اللہ کا عمل دخل نہیں، اس کی اپنی چاہت، اپنا اختیار، اپنی خواہش، اپنی مرضی چلتی ہے۔ اب یہ دونوں گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ گمراہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اسلام ہمیں کیا نظریہ دیتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا عقیدہ اور کیا سوچ دیتا ہے کہ جس کو علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا کہ انسان اپنے بعض اعمال میں تو با اختیار ہے اور بعض اعمال میں بے اختیار ہے۔ کئی چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہوا، کئی چیزوں میں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا۔ اس کی مشہور ایک مثال، کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا اور کتنا اختیار نہیں دیا، اس کو ہم کیسے سمجھیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، اب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، کب دوسری بھی اٹھاؤ، کہا جی دوسری میں کیسے اٹھا سکتا ہوں، دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ کہا یہی اختیار اور غیر اختیار کی مثال ہے کہ ایک ٹانگ کی اختیار ہے اٹھانے کی، دوسری ٹانگ کے اٹھانے کی اختیار نہیں ہے۔ کئی مثالیں اس کی دنیا میں بن سکتی ہیں۔ ایک آدمی دکانداری
چلانے کے لیے دکان کھولتا ہے، جو میرے گھر کا کچن چلتا رہے، میرے گھر کا نظام چلتا رہے۔ اب دکان بنانا، دکان میں مال ڈالنا، دکان کو سجانا، صبح سے لے کر شام تک کھولنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے۔ اب گاہک لانا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہے بھی، انسان کچھ با اختیار اور کچھ بے اختیار۔ اسی طرح انسان دنیا میں آنے میں بھی بے بس ہے، دنیا سے جانے میں بھی بے بس ہے۔ پیدا ہونے میں بھی بے اختیار اور دنیا سے جانے میں بھی بے اختیار، کہ ان دونوں چیزوں میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو دنیا میں جب وقت مقرر ہوتا ہے تو بھیج دیتا ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے جب وقت مقرر ہوتا ہے تو اللہ دنیا سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو درمیان کی زندگی ہے، اب اس درمیان کی زندگی میں اللہ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ اس زندگی کے ذریعے سے قیامت جو قائم ہوگی اس میں جنت بھی کما سکتا ہے، جہنم بھی کما سکتا ہے۔ تو قیامت انسان کے اختیار میں نہیں کہ کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں انسان کے یہ اختیار ہے کہ بھی قیامت کے دن کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کر سکے۔ اسی طرح کسان ہے، اس نے کھیت زمین میں ہل چلایا، زمین کو برابر کر دیا اور اس میں اس کو سینچا، اس میں جو ہے وہ دانہ سارا کچھ ڈال دیا۔ اب پانی کے لیے وہ اس کا اختیار نہیں، بادل آئے گا تو پانی برسے گا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح شادی ہو گئی، لڑکا کی شادی ہو گئی، لیکن اسی طرح انسان کل کا پروگرام بنا رہا ہے، بھی کل میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے فلاں کام کرنے، کل میں نے فلاں کام کرنے، ایک ہفتے کے بعد بیٹے کی شادی کرنی ہے، یہ ایک مہینے کے بعد بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ کل کے پروگرام بن رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے اختیار میں کیا ہے کہ ان پروگراموں کے لیے ہم وسائل اور اسباب اکٹھا کر لیں۔ اب وہ پروگرام اس انجام کو پہنچے یا نہ پہنچے، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان صحت مند ہے اور اپنی زندگی اور اپنی صحت کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ خوراک استعمال کر رہا، اچھی سے اچھی غذا استعمال کر رہا، دوائیں استعمال کر رہا، اچھی سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہا، اچھی سے اچھی آب و ہوا میں جا رہا کہ میری صحت ٹھیک رہے، میں صحت مند رہوں۔ صحت مند رہوں گا تو مجھے موت جلدی نہیں آئے گی۔ حالانکہ میرے بھائی، موت کا تعلق نہ بیماری سے ہے اور موت کا تعلق نہ صحت سے ہے۔ تو موت کے آنے میں انسان بالکل کیا ہے جی؟ بے بس ہے، بالکل بے اختیار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو بعض چیزوں میں انسان با اختیار اور بعض چیزوں میں انسان بے اختیار ہے۔ انہی میں سے ایک، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی لڑکا دینا، لڑکی دینا، دونوں دینا، یا صرف لڑکیاں دینا، یا صرف لڑکے دینا، یا بالکل نہ دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میری چاہت میں ہے۔ میں چاہوں گا تو کسی کو لڑکا دوں گا، میں چاہوں گا تو کسی کو لڑکی دوں گا، میں چاہوں گا کہ کسی کو لڑکے دوں گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نظام نہیں چل سکتا، چاہے ہم اسباب بھی اختیار کر لیں، یعنی شادی کر لیں، سبب اختیار کر لیا۔ اب اولاد کے معاملے میں ہم بالکل بے بس ہیں، اولاد کے معاملے میں ہم کوئی اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہوا۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ جو ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں ہے، اللہ فرماتا ہے میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں۔ پھر یہاں پر آج کل کے سائنسدان والے یہ ترقی کر چکے ہیں جی، تو مستشرقین لوگ اور یہ جو دہری قسم کے لوگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، تو پھر اللہ کا دعویٰ تو ٹھیک نہ ہوا۔ اللہ فرما رہے کہ یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں جو میں جانتا ہوں، تو یہ سائنسدان بھی جان رہے ہیں، تو پھر اللہ کا علم کامل کیسے ہوا؟ اللہ بھی جان رہا ہے، لوگ بھی جان رہے ہیں، تو یہ کوئی خاص اتنی اہمیت والی اور فضیلت والی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان کی عقل تھوڑی، سوچ تھوڑی، فیصلہ بھی تھوڑا۔ اللہ کا جو علم ہے، علم وہ لا محدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں جیسے اللہ کا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کا سفر کر رہے ہیں، کشتی کے کنارے پر بالکل کشتی کے منڈے جو اس کے اگلا رخ ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے، منہ مین، اس پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی۔ اس چڑیا نے اس سمندر میں سے ایک پانی کا قطرہ لیا اور پی گئی، قطرہ لیا اور پی گئی۔ حالانکہ اللہ مثال سے پاک ہے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ مثال دینی پڑتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ،
تیرے اور میرے علم کی مثال یہ پانی کے اس قطرے کی ہے جو یہ چڑیا پی گئی ہے، اور اللہ کے علم کی مثال اس سمندر کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کا علم لا محدود، بے کنارہ ہے، اور لا محدود اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ یعلم، میں جانتا ہوں۔ اچھا تم تو یہ جان گے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اب یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا یا لڑکی صحیح سالم بار آئے گا یا آئے گی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کی آنکھوں میں نور ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اس کے کانوں میں سماعت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کس کے علم میں ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں کام کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ کس کے علم میں ہے؟ اچھا یہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہی یہ مرے گا کہ زندہ رہے گا، یہ کس کے علم میں ہے؟ اچھا یہ زندگی اللہ نے اس کو دے دی، اب یہ دنیا میں نیک بن کے زندگی گزارے گا کہ بد بن کے زندگی گزارے گا، نیک بخت ہو کے زندگی گزارے گا کہ بدبخت ہو کے زندگی گزارے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح یعلم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگرچہ تم نے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، لیکن یہ علم کہاں سے لاؤ گے کہ یہ دنیا میں رہنے کے بعد جب میرے پاس آئے گا یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ اس کا علم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو اس لیے اولاد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور آج تو جہالت کی انتہا ہو چکی ہے، فلاں دربار پر جاؤ وہاں جھاڑو دے دو اللہ تجھے بیٹا دے دے گا، فلاں دربار جاؤ وہاں دھاگا باندھو اللہ تجھے اولاد دے دے گا، فلاں دربار جاؤ وہاں تالا لگاؤ اور چابی وہیں پھینکاؤ اللہ تجھے اولاد دے دے گا۔ اور عقل کے، میں اس عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ جو کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں نا بھائی، دانا ڈالنے کے بعد وہ جو دانے بچ جاتے ہیں ان میں سے موٹے موٹے دانے اٹھا کر لے کر آتی ہیں۔ اماں یہ کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہا جی یہ ہم پاکستان واپس آئیں گی، جس بچی کو اللہ اولاد نہیں دے رہا تو اس کو یہ دانے کھلاؤ گے اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔ اب ان دانوں سے بھی کبھی اولاد ہوا؟ کبھی پرندوں کی خوراک سے بھی اولاد ہوتی ہے بھائی، کبھی دھاگا باندھنے سے بھی اولاد ہوتی ہے، کبھی جھاڑو دینے سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی ہلاکت تو یہ ہے کہ یہ جو گھوڑا، جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں، جو خوراک کھانے میں جو ہے وہ یہ سبزہ استعمال کرتا، پیشاب اور پخانہ کرتا، میں ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کا میرا دل کرتا ہے اللہ کی قسم، کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور رافضیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم کہتے ہیں، رافضیوں کو بدعقیدہ کہتے ہیں، رافضیوں کو کافر کہتے ہیں، رافضیوں کو اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ موقع آتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں، جس کو اپنا وہ بابا مانتے ہیں، جس کو اپنا وہ معبود سمجھتے ہیں، جس سے وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جب وہ کسی مسلمان کے گھر کے قریب سے گزرتی ہے یا گزرتا ہے وہ گھوڑا لے کر، تو مسلمان، میری ماں اور بہن اپنے گھر سے نکلتی ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ گھوڑے کے نیچے چکر لگاتی ہے اس نیت سے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ کیسی بڑی جہالت! جس کی اولاد ہو رہی لیکن بچپن میں فوت ہو جاتی ہے تو کہتے بھی اس بچے کو گھوڑے کے نیچے سے گزارو، بچے کی زندگی ہو جائے گی۔ دیکھو بعضوں کی ہو بھی جاتی ہے۔ اللہ کا اصول ہے کہ بندہ جیسے مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اب اس نے گمان کر دیا ہے کہ اس کی نسل کو بچائے گا گھوڑا، تو اللہ فرماتے میں نے اس کو گھوڑے کے حوالے کر دیا، اب یہ میری طرف منہ ہی نہیں کر سکے گا۔ ہدایت نہیں چاہے کوئی بھی نہ دوں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ دھاگوں سے اللہ کا اختیار ختم ہو سکتا ہے، گھوڑا اللہ کا اختیار ختم کر سکتا ہے، یہ جھاڑو اللہ کا اختیار ختم کر سکتے ہیں، یہ دانے اختیار ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ 80 سال اپنی عمر، 60 سال بیوی کی عمر، یا اللہ نیک بچہ دے دے، نیک اولاد دے دے۔ 60 سال عمر عورت کی، 80 سال عمر اپنی، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں کہ میں بھی اپنے سے پہلے کسی نبی کی قبر پہ جا کے وہاں جھاڑوں دوں اللہ مجھے اولاد دے دے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، 60 سال ہو گئے دعا کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90، اولاد نہیں ہے۔ 60 سال دعا مانگی ہے، اولاد یا اللہ دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد۔ میں قربان اس اللہ کی بے نیازی پر، وہ دینے پہ آئے تو دشمنوں کو درجنوں کے درجن دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے خلیل کو نہ دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، قصہ مختصر عرض کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے ہیں، اس کے سامنے توحید رکھی، اپنی نبوت کی دعوت رکھی، انکار کر دیا، بغاوت پہ اتر آیا، دشمنی پہ اتر آیا۔ اللہ کی جب حجت پوری ہوئی، یہ بھائی ذہن میں رکھنا، جب تک اللہ کسی قوم کے پاس اپنی توحید اور نبی کی نبوت کی دعوت نہ پہنچا دے کسی بھی طریقے سے ہو، اس وقت تک اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں فرماتا، اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ جب اللہ کی طرف سے یا کسی سبب کے ذریعے سے اس قوم، گروہ، قبیلے، فرد تک اللہ کی بات پہنچ گئی اور اب وہ اس بات کو نہیں مان رہا، اب اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ وہ عذاب یا اجتماعی شکل میں ہوگا یا انفرادی شکل میں۔ اب نمرود نے دن کے وقت اتنے مچھر بھیجے، تفسیر میں لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دن کے وقت اتنے مچھر بھیجے کہ سارا دن مچھروں کی تعداد کی بنیاد پر رات کے اندھیرے میں بدل گیا تھا، ایسا اندھیرا چھا گیا دن کے وقت، اتنے مچھر بھیجے تھے۔ اب وہ مچھر اس کی فوج میں سے جس کو بھی کاٹتا تھا تو اس کا گوشت، پوشت، یہاں تک کہ ہڈی کو بھی توڑ کے رکھ دیتا تھا۔ آن کی آن اللہ نے اس کی فوج کو یوں مچھروں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ لیکن نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے عجیب کام ہے، اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں۔ بعض کو اللہ تخت سے اتار کر ذلیل کرتا ہے، تخت سے اتار کر اللہ رسوا کرتا ہے، تخت سے اتار کر اللہ دونوں جہانوں میں بدنام اور جو ہے وہ ذلت اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرعون کو فرعون کے محل سے نکالا اور سمندر میں غرق کیا، سمندر نے بھی قبول نہیں کیا، زمین پر پھینکا، زمین میں دفن کرنے لگے، زمین نے بھی اڑا کے باہر پھینک دیا کہ یہ ناپاک میرے اندر نہیں رہ سکتا، یہ بدبخت میرے اندر نہیں رہ سکتا، تو تخت سے اتار کے ذلیل کیا۔ بعض کے ساتھ اللہ کی یہ حکمت اور یہ قدرت ہوتی ہے کہ تخت پر بٹھا کر، بادشاہت میں رکھ کر، قوت اور اسلحہ اور فوج میں رکھ کر اللہ ذلیل کرتا ہے، جیسے اللہ نے نمرود کو کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مچھر تھا جو نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اور 100 سال تک اس کے دماغ میں رہا اور اس کا وجود اندر کا گوشت کھا کھا کے چڑیا کے بقدر ہو گیا تھا۔ اب کیا کرتا تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے، اس کو سجدہ کرتے، پھر اس کو غلہ دیتا، اس کو اس کی ضرورت پوری کرتا کہ میں خدا ہوں۔ اب کوئی بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنی بادشاہت پر، اپنے تخت پر بیٹھ کر اللہ اس کو جوتے مروا رہا کہ جو آ رہا جی میری یہ ضرورت، پہلے بادشاہ سلامت کے سر پہ جوتا مارو گے تو تمہیں تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ وہ آتا ہے اپنے سر پہ جوتے، اس کے سر پہ جوتے مارتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تخت پر بٹھا کے اللہ ذلیل کر رہا، انہی جوتوں کے پڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کی بادشاہت میں، اس کے تخت پر رہتے ہوئے دنیا سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ کسی کو ذلیل کرنے میں تخت کے چھننے کا محتاج نہیں، اور اللہ کسی کو عزت دینے میں تخت دینے کا محتاج نہیں۔ عزت دینے پہ آئے تو تخت سے اتار کر دے دے، ذلیل کرنے پہ آئے تو تخت پر بٹھا کر دیتے۔ یہ کس کی بادشاہت ہے بھائی؟ اللہ کی بادشاہت۔ تو نمرود سے ہلاکت کے بعد اب دیکھ ابھی قوم بات نہیں مان رہی، تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور ملک شام کی طرف سفر کیا ہے۔ 3 لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ رضوان، یہ 3 لوگ جا رہے ہیں۔ اب مکہ سے جو مصر سے نکلے ملک شام کی طرف۔ یہاں ایک بات یاد رکھو بھائی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا الا ماشاءاللہ کہ جس نے ہجرت نہ کی ہو، اپنا علاقہ نہ چھوڑا ہو، پیسے کمانے کے لیے نہیں، روٹی کے لیے نہیں، فقر و فاقہ کے ڈر سے نہیں، تنگ دستی کے ڈر سے نہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں، دنیا کے اعتبار سے۔ اگر مکان چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، جگہ چھوڑی ہے، محلہ چھوڑا ہے، گلی چھوڑی ہے، خاندان چھوڑا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے اپنی ذات کی وجہ سے اور اللہ کے دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس دین کی تبلیغ کے لیے ہر نبی نے ہجرت فرمائی ہے۔
یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کی سب سے مقدس محترم معزز جگہ کو چھوڑا ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اس مکہ کو بھی رخصت کیا اور مدینہ میں جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا وہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ کیا پیغام ملتا ہے اس چیز سے کہ دیکھو جس علاقے میں ہوں یا جس شہر میں ہوں یا جس ملک میں ہوں یا جس محلے میں ہوں یا جس معاشرے میں میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر اس گلی محلے شہر ملک معاشرے میں میرا ایمان محفوظ نہیں ہو رہا، میری نسل کا ایمان محفوظ نہیں ہو رہا، میرے بے دین ہونے کا ڈر ہے، میرے نسل کے بے دین ہونے کا ڈر ہے، وہ شہر وہ ملک وہ علاقہ وہ گلی وہ محلہ وہ خاندان وہ سوسائٹی وہ معاشرہ آپ کے لیے چھوڑنا فرض ہے، آپ کے لیے چھوڑنا فرض ہے، چاہے وہ آپ ملک کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں یا کسی بر اعظم کے کسی بڑے ملک میں رہ رہے ہوں، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس اسباب آ رہے ہوں، لیکن خطرہ بے ایمان ہونے کا ہے، لیکن خطرہ بے دین ہونے کا ہے، لیکن خطرہ اپنے اور اپنی اولاد کے بے عقیدے ہونے کا، عقیدے کے خراب ہونے کا ہے۔ اللہ کی قسم اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہ جانا جہاں آپ کا دین بھی محفوظ ہو، نسل کا دین بھی محفوظ ہو، آپ کا بھی عقیدہ خراب نہ ہو، نسل کا عقیدہ بھی خراب نہ ہو، نسل بھی اللہ اس کے رسول کو پہچانے، آپ بھی اللہ اس کے رسول کو پہچانے، ایسی جگہ جانا فرض ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں چلے گا کہ میرے پاس تو کرائے کا مکان تھا میں کیسے جاتا، میری تو یہاں نوکری لگی ہوئی تھی میں اس کو کیسے چھوڑتا، یہاں تو میرا خاندان تھا میں اپنے خاندان والوں کو کیسے چھوڑتا، میرے پاس تو مالی اسباب نہیں تھے اتنے زیادہ، میں یہ ان اسباب میں یہ علاقہ کیسے چھوڑتا، یہ تو میرے دوست رہتے ہیں، یہ تو میرے محلے والے ہیں، یہ تو میرے گلی رشتہ دار ہیں، سارے یہاں رہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اللہ کے سامنے چند لوگ ایسے پیش ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ ان سے پوچھے گا بھئی تم نے یہ جگہ چھوڑ کر میرے نبی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یا اللہ ہم بڑے غریب تھے، تنگ دست تھے، وسائل نہیں تھے۔ فرمایا اچھا کیا میری زمین صرف مکہ تھی اور میری کہیں زمین نہیں تھی؟ یا میری زمین صرف لاہور تھی میری اور کوئی زمین نہیں تھی؟ یا میں نے رزق تمہیں صرف یوکے میں دینا تھا پاکستان میں نہیں دینا تھا؟ یا میں نے تمہیں روزی کا وعدہ دبئی میں کیا تھا پاکستان میں نہیں کیا تھا؟ یا میں نے تیری روزی کا وعدہ امریکہ میں کیا تھا پاکستان میں نہیں کیا تھا؟ اللہ کی قسم یہ سارے عذر قیامت کے دن منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ کتنا پیسہ کما لو گے اگر نسل بد عقیدہ ہو گئی، نسل تمہاری ایمان کے اعتبار سے برباد ہو گئی، اس پیسے کو کیا کرو گے؟ تو اس لیے بھائی جس ماحول میں آپ کا ایمان نہیں بچ رہا ماحول چھوڑ دو، وہ ماحول چھوڑنا آپ پر فرض ہے۔ ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہے بھائی، ناراض نہیں ہونا، بڑی چھوٹی ہماری سوچ کہ ہم میں چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، مالدار ہے یا کمزور، ریڑی والا ہے یا مل والا، اس کی یہی سوچ ہے کہ میری نسل 7 نسلوں تک کی روزی میرے پاس ہونی چاہیے، 7 نسلوں تک خوشحال رہیں دنیا میں، یہ کسی کے محتاج نہ ہو، اس پہ کوئی فقر و فاقہ نہ، اس پہ کوئی پریشانی نہ آئے، اس کو چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن یہ سوچ کہاں تک کی ہے؟ دنیا میں آنکھ بند ہونے تک۔ جو ہی آنکھ بند ہوئی جتنا جمع کیا سب خالی، سب غیروں کا۔ اب آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا قصہ یاد نہیں؟ میں نے رمضان میں بھی یہ بات سنائی تھی کہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 10 بیٹے بیٹیاں اور وراثت میں کتنے پیسے چھوڑے تھے بھائی بتاؤ؟ یاد نہیں ہے؟ 2 روپے، 2 درہم۔ اب یہ 2 درہم 10 آدمی میں تقسیم ہو سکتے ہیں؟ ٹکا ٹکا ہی آئے گا۔ تو جو سالہ تھا مسلمہ بن عبد الملک، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ عمر اپنی نسل پہ بڑا ظلم کر کے جا رہے ہو۔ کیا ظلم کر کے جا رہے ہو؟ کہ 3 بر اعظم کا حکمران ہو کر بھی ان کے لیے تم پیسہ اکٹھا نہ کر سکے۔ اس کو ظلم کہہ رہا ہے کہ تم پیسہ ان کے لیے اکٹھا نہیں کر سکے۔ ہماری بھی یہی مثال ہے بھائی، ناراض نہیں ہونا۔
ہم اس باپ کو عقل مند اور ہوشیار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جو باپ نسل کی دین کے اعتبار سے فکر کرتا ہے. کوئی حافظ بنا دے ہیں، یہ کھائے گا کتوں؟ اس کو عالم بنا رہے ہو، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کو تمہیں تبلیغ میں بھیج دیا ہے، اب تو یہ بس بستر اور تبلیغ ہی کرے گا، اب یہ گھر بار کے جوگا نہیں رہا، ان کار جوگا نہیں رہا، ان بار جوگا. یہ ہماری باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ معاشرے میں اس باب کو ہم سب سے بے عقل سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم ہم سارے بے عقل ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. عقل مند وہ ہے. روزی کا وعدہ کس کے ساتھ، کس نے کیا ہے؟ تبلیغ میں لگ کے روزی ختم ہو جاتی ہے. حافظ بنو گے روزی ختم ہو جائے گی، عالم بنو گے روزی ختم ہو جائے گی. میں شرق پور میں 2000 کے قریب بیان کرنے کے لیے گیا. میرے بیان کے بعد مولوی صاحب کا بیان آج تک مجھے یاد ہے کہ یار لوگوں کے میں باتیں سمجھ نہیں آتی. کون سی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بھی عالم بناؤ گے، مولوی بناؤ گے، حافظ بناؤ گے تو کھائے گا کتوں؟ ایک بات تو یہ کہتے ہیں. دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ اے مولوی کھاندے بڑا نے. بات سمجھ آئی میری؟ ابھی دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں. بھائی روزی کا وعدہ کس نے کیا جی؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، اتنے کروڑ پتی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہوگا، اچھا لباس نہ پہن رہا ہوگا، اچھا کھانا نہیں کھا رہا ہوگا جنہ اللہ پاک علماء کو کھلاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. خود بیچارے کو چھوٹا گوشت کھانے کی توفیق نہیں مل رہی، پریشانی آ گئی، بکرا دے مولوی صاحب دے گیا ہو، مولوی صاحب کھا رہے ہیں مفت سے. کون کھلا رہا ہے بھائی؟ مولوی صاحب تمہارے گھر گیا ہے، میں نے بکرا دے. کس نے تمہارے دل میں بات ڈالی؟ تحدیث بن نعمت آپ لوگوں کی محبت ہے. اس عید پر میرے پاس 15 سوٹ کٹھے ہوئے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کم سے کم 3 سے 4 ہزار کا سوٹ تھا، مجھے دیا ہے، دوستوں نے گفٹ دیا. آپ میں سے عید پہ کس نے 15 سوٹ سلوائے ہیں؟ کسی نے سوائے نے؟ میں سوائے نے. میں نے سلائی بھی دے کے گئے نے، سلائی بھی لو جی مولوی صاحب. یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر. لہٰذا بھائی یہ سوچ ذہن سے نکالو کہ بھائی دیندار بنیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ کھلائے گا بھائی. تو جہاں آپ کی نسل کی بربادی ہو رہی ہو اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، تو بھی ماحول چھوڑ دو بے اللہ کا واسطہ. دیکھو ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب گناہ سے توبہ کرنے سے گناہ نہیں چھوٹتا. اس کی مین وجہ یہ کہ میں ماحول نہیں چھوڑتا. جس گناہ کے ماحول میں رہ رہا ہوں وہ ماحول میں نہیں چھوڑا. ماحول چھوڑوں گا تو توبہ پہ پکا رہوں گا نا بھائی. وہ ایک چرسی تھا نا، چرسی یا شرابی تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی اپنی معشوق کی بات کرنے لگا. بھی معشوق نے قسم کھلا دی نہ پینے پر، تم نے قسم دے دی اس کے پینے پر. انہیں کہی میری قسم تجھ پینی نہیں. دوستا کو گیا ان کہتے ہیں ادھی قسم تو پینی ہے. وجہ ماحول نہیں چھوڑا. ماحول چھوٹے گا تو بنی اسرائیل میں وہ آدمی 99 قتل نہیں کیے تھے، 100واں بھی قتل کر دیا. پھر ایک اللہ والے کے عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا بھی توبہ تو کر لے. یعنی ہر قتل کے بعد توبہ کر رہا ہے، ہر قتل کے بعد توبہ کر رہا ہے، لیکن سینچری پوری ہو گئی. توبہ کرتے کرتے سینچری پھر بھی کر گیا. تو اللہ والے عالم نے کیا کہا کہ بھائی وہ ماحول چھوڑو، بھائی ماحول چھوڑو کہ توبہ پہ پکے رہو. تو اس سے بھائی میں چاہتا ہوں میری نسل دیندار رہے، میری نسل بے دین نہ ہو. میرے مرنے کے بعد کوئی 2-4 لفظ پڑھ کر میری قبر پر آ کر مجھے سال ثواب کر دے. میری قبر کا بھی خیال رکھے، میری آخرت کا بھی خیال رکھے. یا میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ تب ہی ہوگا جب آپ کے اولاد میں دینداری ہوگی، اور دینداری تب ہوگی جب آپ نے اولاد کو دین کا ماحول دیا ہوگا. اور اللہ کا واسطہ اولاد پہ یہ ظلم نہ کرو بھائی، یہ ظلم نہ کرا اللہ کا واسطہ. کون سا ظلم؟ اور تو پڑھے لکھے گا نہیں، تو ریڑھی لائیں گا، تو چھولے ہی بیچے گا، تو کیلے ہی بیچے گا، مزدوری کرے گا. ارے بھی ریڑھی لگانے سے اگر اس کی کمائی تھوڑی ہو گئی تو اس کی شان یا تیری شان میں کوئی کمی آ گئی، یا اس کی جنت میں کوئی کمی آ گئی. ہماری دوڑی مصیبت یہ لگی ہوئی تیرا سکسیسفل تو زندگی نہیں گزار پا سکے گا، تو ایک عزت والی زندگی نہیں گزار سکے گا. ارے لعنت بھیجو ایسی زندگی پر جو اولاد کو تم سے باغی کر دے، جو اولاد کو اللہ کے رسول سے دور کر دے. ایسی مستقبل کو، ایسی زندگی کو، ایسی خوشحالی کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی
دسترخوان پر بیٹھ کے میاں بیوی اور بچے خوشی سے کھا نہ سکیں، اس رزق اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ یہ اولاد پہ ظلم نہ کرو اللہ کا واسطہ، ورنہ اولاد وہ یہی سوچے گی کہ بھائی سب کچھ پیسہ ہی ہے، نہیں اس کے مقدر میں وہ چیز نہیں ہوگی جس کے لیے آپ اس کی دوڑ لگوا رہے ہیں. کیا نتیجہ ہوگا؟ یا ذہنی مریض ہوگا یا خودکشی کرے گا. کئی لوگوں کے واقعہ نہیں ہے بھائی یار میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، میرا پیو کہ تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، خودکشی کر لے. بھئی نسل نے، بیٹے نے زندگی گزارنی ہے، اس کی خواہش تو پوچھو بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو. صرف عالم حافظ کی بات نہیں کر رہا، جس شعبے میں وہ جانا چاہتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، اس کے بیٹے نے 24 سپارے حفظ کر لی. کتنے بھائی؟ پیچھے کتنے رہ گئے؟ صرف 6. وہ کہتا ابا میں نہیں اماں سے کہتا میں نہیں پڑھنا. بس اماں نے جا کے باپ کو بتا دیا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھنا. اچھا، اب باپ سمجھدار تھا، میری طرح تو تھا نہیں جذباتی کہ جوتی بڑی ہو لمحہ پایا ہوئے. کیوں بیٹا کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ بس ابا دل نہیں کر رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے. ابا نے کہا میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ پورا قرآن حفظ کر لیتے، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن ہاں اتنی میری تمنا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا. بعد میں بیوی نے کہا کہ اس بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ اگر باپ نے مجھے مجبور کیا نا تو میں خودکشی کر لوں گا. تو وہ تو دین کا معاملہ تھا، وہ اتنی نرمی کر رہے ہیں. ہم دنیا کے معاملے میں اتنی نرمی نہیں کرتے. اس لیے اپنی نسل پہ اللہ کا واسطہ ظلم نہ کرو. بڑے بڑے خواب نہ دکھاؤ، بڑے بڑے خوابوں کے پیچھے نہ دوڑاؤ ان کو. اللہ سے اور اس کے رسول کی پہچان کرواؤ. اور ایک بچہ 10,000 کما رہا، ایک 2,000 کما رہا، فرق نہ کرو، نسل میں فرق نہ کرو. ظالم بن کے قیامت کے دن اٹھو گے. ایک کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ایک کو جوتے کے نیچے رکھا ہوا ہے. لیکن فطری محبت ہے وہ الگ بات ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں. لیکن جن چیزوں میں آپ کا اختیار ہے اس اختیار میں نسل میں برابری رکھو بھائی. لباس میں برابری رکھو، اٹھنے بیٹھنے میں برابری رکھو، توجہ میں برابری رکھو، عزت دینے میں برابری رکھو، خوراک میں برابری رکھو، رہن سہن میں برابری رکھو. نہیں رکھ سکتے قیامت کے دن ظالم کھڑے ہو جاؤ گے، ظالم بن کے کھڑے ہو گے. لیکن شریعت کو سمجھو، ہمارے شریعت کا کیا مزاج ہے. تو اسے بھائی جہاں اپنے اور اپنی نسل کے دین کا خطرہ ہو وہ علاقہ چھوڑ دو بھائی، وہ علاقہ چھوڑ دو بھائی، کہیں اور چلے جاؤ. کہ اگر یہاں کا اللہ خالق ہے اور رازق ہے تو وہاں کا بھی اللہ خالق اور رازق ہے، اللہ روزی دے گا انشاءاللہ. تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. اب جس علاقے میں پہنچے وہاں ایک ظالم بادشاہ سے واسطہ پڑ گیا. اب وہ ظالم بادشاہ اتنا بدبخت تھا کہ اگر میاں بیوی ہوتے تو بیوی قبضے میں کر کے اس کے ساتھ منہ کالا کرتا، اگر بہن بھائی ہوتے تو چھوڑ دیتا. اب ایک چیلا گیا بادشاہ کو بتایا کہ بھئی جوڑا آیا ہے بڑا خوبصورت. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سارا کے زمانہ میں سارا کے حسن سے زیادہ کسی کا حسن نہیں تھا پورے روئے زمین پر. امام ابن کثیر نے یہ بات لکھی. تو چیلے نے بتایا، تو چیلے نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس چلے گئے. ہاں جی یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا جی یہ میری بہن ہے. کیا کہا؟ بولو بھائی، تھی کون؟ بیوی. اچھا بہن ہے، اس کو بھیجو. ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے سارا کے پاس. کہا دیکھو میں نے اس کے سامنے یہ کہا ہے کہ تو میری بہن ہے، حقیقی نہیں کہ اس وقت اس پورے روئے زمین پر میں اور تو مسلمان ہیں. تو انما المسلمون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو دین کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، حقیقی نہیں ہے، خونی نہیں ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ میں نے پچھلے میں کیا بتایا تھا؟ توریا. ٹھیک ہے جی، کہنے والا کچھ سمجھے اور سننے والا کچھ سمجھے اور کہنے والا کچھ کہے. کہ تو بھی یہی جا کے کہنا. تو سارا چلی گئی. اب سارا بادشاہ کے سامنے گئی. ابراہیم علیہ السلام نماز نیت باندھ دی. نماز کی برکت سے اللہ نے بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردے ہٹا دیے. اب نماز میں ابراہیم علیہ السلام سارا منظر بادشاہ کے محل کا اللہ دکھا رہا، سارا منظر اللہ دکھا رہا. اب سارا گئی ہیں اس کے پاس. کہا تو کون ہے؟ کہا جی وہ میرا بھائی ہے. کہا اچھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت تھی، وہ کافر تھا، تو بدنیتی سے آگے بڑھا. جو ہی آگے بڑھا سارا کے ہاتھ، اے اللہ تیرے نبی کی بیٹی ہوں، یہ میری عزت کے مالک وہی ہیں،
میری عزت کو یہاں رسوا نہ فرما، اس بدبخت کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما۔ ایک دم زمین نے بادشاہ کے پاؤں کو پکڑ لیا اور اس کے منہ سے خراٹوں کی طرح آوازیں نکلنا شروع ہو گئی اور زمین پہ زور زور سے یوں بازو مار رہا ہے۔ تھوڑی بار کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے کچھ بری نیت نہیں رکھتا۔ سارا نے دعا کی یا اللہ اس کو بچا لے، مر گیا تو میرے پیٹے پڑ جائے گا۔ زمین نے چھوڑ دیا، بچ گیا، پھر آگے نکل گیا، پھر جا رہا ہے بدکاری کے لیے، پھر دعا کی یا اللہ اس بدبخت سے مجھے محفوظ فرما۔ پھر زمین نے پاؤں پکڑ لیے، زمین پہ ہاتھ مار رہا ہے اور خراٹوں کی طرح آواز۔ پھر کہنے لگا سارا اب نہیں کرتا۔ سارا نے پھر دعا فرمائی، صحیح سلامت زمین سے باہر نکل آیا، اپنی فوجیوں کو بلایا، اس کو چھوڑو بھائی، یہ کون سی شیطان لے کے آ گئے تم، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ سارا کو چھوڑ دیا اور اپنی خادمہ تھی ہاجرہ رضی اللہ عنہا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، وہ بادشاہ کی باندی تھی، اور تو خدمت کے لیے سارا کے حوالے کر دیا کہ بڑی نیک خاتون ہے، یہ بڑی اللہ والی ہے، تو اس لیے اس کی خدمت کے لیے کوئی ہونا چاہیے، تو وہ ہاجرہ ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ سارا منظر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں دکھایا؟ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس لیے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن رہے۔ نہیں یقین آتا تو قصص الانبیاء تفسیر امام ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، جاؤ وہ پڑھ لو، صفحہ 166۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سارا منظر دکھایا کہ خدا نخواستہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سارا کے بارے میں کوئی بات نہ آ جائے۔ دیکھو نبی کے لیے اللہ یہ سارا منظر دکھا رہے کہ اللہ نہ کرے کہیں نبی بدگمان نہ ہو جائے، تو بتاؤ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں کی باتیں سن 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 کر میں یہ کہوں کہ بھئی میرے دل میں بدگمانی نہیں آئے گی، بھئی یا تو پھر فرشتہ ہے یا تو پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اللہ نبی کی حفاظت بدگمانی سے کر رہے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں غلط باتیں سن کر کیسے بدگمان نہیں ہوں گا؟ جب نبی کی حفاظت اللہ کر رہا، بتاؤ پھر مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے؟ بدگمانی اتنا بڑا زہر ہے کہ یہ چیر کے رکھ دیتا ہے نسلوں کو، خاندانوں کو، محبت کو، عقیدت کو، الفت کو، تعلق کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور ہم بدگمانی کو سمجھتے نہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم اندازہ لگا رہے ہیں، انہیں اے کر رہے ہونا ہے، انہیں اے کیتا ہونا ہے، انہیں کیتا ہونا ہے، یہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے، اور جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ؟ کبیرہ گناہ، بغیر توبہ کے مرے گا جہنم میں جائے گا۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام منظر دیکھا، سارا واپس آ گئی، ہاجرہ بھی واپس آ گئی۔ اب ملک شام پہنچے ہیں، 20 سال یہاں گزارے، پھر 20 سال گزارے، لیکن ان 20 سالوں میں اور پیچھے 40 سالوں میں دعا کیا چل رہی ہے؟ یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے عقیدہ کیا ہوا کہ اللہ اولاد دینے میں ایسا با اختیار ہے کہ نبی بھی اس کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلایا ہوا۔ اتنی بڑی ہستی جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتی ہے، وہ اللہ کے سامنے اولاد کے معاملے میں بے بس ہے، تو پھر یہ دھاگے اور یہ دانے اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ جھاڑو اور یہ پانی، کیا یہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے؟ اور ہماری ایک مصیبت اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ شادی ہو گئی، سال 2 سال اولاد نہیں ہو رہی، اب عورتوں میں کانوں میں پھوسیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بچہ نہیں ہو رہا، اور بچہ نہیں ہو رہا۔ لڑکے بھی ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، اور تو یہیں گھس رہا، تیرا بچہ نہیں ہو رہا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھائی صاف بات کر رہا ہوں بھائی، یہ تانے دیتے ہیں، گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں اس لڑکا لڑکی کو کھڑا کر رہے ہیں کہ بھئی اختیار تو اللہ کے، تم کیوں نہیں بچہ پیدا کر رہے؟ تمہارے اختیار میں بھی ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہم کر رہے ہیں۔ لہذا گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ، اگر کوئی دوست ایسی بات کرے اس کو بھی پیار سے سمجھاؤ، اللہ کے بھائی میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کے نبی کی کتنی شادیاں تھیں؟ بولو بھائی، 11، صرف 2 سے اولاد ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے، باقی 9 سے اولاد نہیں ہوئی۔ کوئی ایک صحابی کا قول مجھے بتا دیں کہ اس نے کسی اور صحابی سے ہی کہا ہو کہ کیسا نبی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ بولو بھائی۔ صحابی
ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو تانا دیا ہو، یا جن کی اولاد ہیں انہوں نے کسی نو میں سے باقی بیویوں کو تانا دیا ہو، ہم اولاد والی ہیں، تیری تو اولاد ہی نہیں ہے. یہ کیسی جہالت میں ہم پڑے ہوئے بھائی، کس پتھروں کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی، دوسری شادی کرو بھائی، بجائے تانا دینے کے اللہ نے استعداد دی ہوئے دوسری شادی کرو. دوسری سے اولاد دی، تیسری کرو بھائی، تیسری سے نہیں ہو رہی چوتھی سے کرو بھی، چوتھی سے نہیں ہو رہی پھر خاموش سے بیٹھ. وہ بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ بھئی ایک آدمی اسکول کالج میں ہے تو لڑکی کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے تو شادی کر لے بھائی. دوسری کو دیکھ کے خواہش ہو رہی ہے تو شادی دوسری کر لے بھائی. تیسری کو دیکھ کے بھی خواہش ہو رہی ہے تو تیسری شادی کر لے. چوتھی کو دیکھ کے بھی خواہش ہو رہی ہے تو چوتھی کر لے. پانچویں کو دیکھ کے خواہش ہو رہی ہے اب اپنے علاج کروا. تینوں خواہش سے مرض ہے گئے. اولاد نہیں ہو رہی شادی کرو بھائی، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ استطاعت اللہ دی ہوئی ہے، استطاعت کی بات کر رہا ہوں. صرف مزے لینے کے لیے شادی کا نام نہیں ہے کہ مزے لو بس. عدل کے ساتھ چلنا ہے، انصاف کے ساتھ چلنا ہے. دو بیویوں میں عدل نہیں کر رہا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا آدھا حصہ قیامت کے دن شل ہوگا. تو ویاہ دے نہ تو اسی خوش نہ ہوئی ہے، دو ویاہ کرنے، تین ویاہ کرنے نے. بڑا اوکھا معاملہ ہے بھائی، بڑا اوکھا معاملہ ہے. دوسرا ویاہ کرو گے 3 سال تو انشاءاللہ لڈیاں پاؤ گے نا باہر گلیاں جی. نہ پہلے جین دے گی نہ دوسری جین دے گی. میں منع نہیں کرتا بھائی، نہ میں ترغیب دیتا ہوں. پھر تجھے کہنا آپ نے کرتا کو نہیں سانو کہندا ہے. میں ایک ہی پہ خوش ہوں. تو خیر کبھی تانا نہ دو بھائی اللہ کا واسطہ، ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ. دوسری چیز یہاں پہ ایک بات اور مسئلہ سن لو بھائی، یہ مسئلے اکثر فون پہ پوچھنے سے میں عرض کر دیتا ہوں. بیوی کو حمل ٹھہر گیا تو فون آتا ہے، مولوی صاحب حمل ٹھہر گیا کی کریے؟ میں کہا ٹھران تو پہلے پوچھنا سے کی کریے. کون کیوں پوچھن دے جی؟ وہ چھوٹا بیٹا ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، کمر میں درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ وہ ہم سے فتویٰ لینا چاہ رہے ہیں کہ میں منہ کڈاں کہ بھی بچہ ضائع کروا دو. اب وہ میرے منہ سے یہ نکلوانا چاہتا ہے. سنو بھائی، اگر تو حمل ہو گیا 4 مہینے کا، 4 مہینے کا حمل ہو گیا، اب کسی بھی صورت میں اس حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں، حرام ہے. 4 ماہ کا اگر پیٹ میں حمل ہو گیا کسی صورت جائز نہیں ہے بھائی، ذہن میں رکھنا. 4 ماہ سے پہلے 1 ماہ ہو گیا، 2 یا 3 ماہ ہو گئے، اس میں بھی صرف سر درد کی وجہ سے حمل ضائع نہیں کر سکتے کہ بیوی کے سر میں سر درد رہتا ہے جی، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے جی، تو یہ بیچاری بڑی کمزور ہے تو لہذا حمل نہ. محقق مدقق قابل اعتماد کوئی ڈاکٹر جو دیندار بھی ہو، اللہ اس کے رسول کو جانتا بھی ہو، کوئی شریعت سے بھی اس کو واقفیت ہو، نہیں تو کم از کم چلو مخلص ہو، وہ اگر یہ کہے کہ ہاں بھئی آپ بچہ ضائع کروا سکتے ہیں، کیوں کہ اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، یہ مر جائے گی، یا ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ کا وہ چھوٹا ہے، اس کی تربیت نہیں ہو سکے گی، اس کو خوراک ٹھیک نہیں ملے گی، اس کا دھیان نہیں رکھ سکے گی، تو اس کی صحت کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے. ان 2 وجہوں سے حمل ضائع کروا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کسی وجہ سے حمل ضائع نہیں کروا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھنا، کرواؤ گے حرام کام ہے. یوں ایسا ہی ہے جیسے زندہ بچے کو درگور کرنا، ایسا بڑا گناہ ہے. ہم معمولی باتوں پہ وہ رحم باش کر رہے ہوتے ہیں. سر میں درد ہے، بی پی ہائی ہے جی، کمر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، گھر کا کام کرنا ہوتا ہے جی. اور بات سمجھ آئی میری بھائی؟ ٹھیک ہے جی. اب دعا ابراہیم علیہ السلام اور سارا کے لیے مانگ رہے ہیں نا بھائی، سارا اپنے لیے مانگ رہی ہے کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، لیکن قربان اللہ کی قدرت پر کہ دعا 60 سال سے وہ ایک دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اولاد کہاں سے ہوئی؟ سارا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ ہاجرہ میری باندھی ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. ہدیہ کر دیا، آزاد ہو گئی، تو وہ ان سے شادی کر لی. شادی نہ بھی کی تو باندھی کے ساتھ بیوی والا تعلق رکھا جا سکتا ہے، جائز تھا، اسلامی معاشرہ ہو تب، یا اب نہیں بھائی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کے ملاپ سے اللہ نے ہاجرہ کو امید سے کر دیا. دعائیں سارا کے لیے ہو رہی ہیں اور ماں کون بن گئی؟ ہاجرہ بن گئی. یہ اللہ کا نظام ہے بھائی. بعض دفعہ میں ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے
کہ ہم یہ کام کر رہے نتیجہ نظر نہیں آ رہا, دعا کر رہے نتیجہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے علاوہ اللہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, اللہ ہمارے بڑے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے, بڑے اللہ ہمارے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری نظر محدود ہے, سوچ محدود ہے, دائرہ کار ہمارا محدود ہے, نظر نہیں آتا. اللہ کا دائرہ کار محدود, اور اللہ کی حکمت بھی ہم سے زیادہ ہمارے لیے بہتر اور حق والی ہے, اس لیے اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اما ہاجرہ جب امید سے ہوئی تو اما ہاجرہ میں نا تھوڑی سی میں آ گئی, میرا پتر ہوا میں ماں بن گئی, تو 60 سال تو ماں نہیں بنی, تو تھوڑی نا اکڑ دکھائی, سارا پیچھے پڑ گئی, تو تیری ایسی تیسی تو میرے نال مقابلہ کرنی ہے. تو اما ہاجرہ نا وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی, ڈر کے بھاگی, چشمے کے قریب آئی, اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں, کہا ہاجرہ ڈر نہ کر, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, ڈر نہیں, خوف نہ کر, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ پیدا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا, فرشتہ کہہ رہا ہے, اور اس بچے کو اللہ پوری دنیا پر حکومت دے گا. علماء نے لکھا کہ یہ جو بشارت دی تھی یہ حضور پاک علیہ السلام اور آپ کی امت کے حق میں ہے, کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی ہے اور رسول ہیں, وہ کون سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو لہٰذا بھائی عقیدہ نظریہ کیا ہوگا؟ اولاد کون دے گا بھائی؟ اللہ دے گا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں صحیح عقیدے نصیب فرمائے. دو باتیں